کرتا ہے کہ دشمن کو پروٹیکشن جگہ پہ رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے جتنے امن کی بات کہی، دنیا میں کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون اتنے زیادہ امن کی بات نہیں کرتا۔ اگر یہ آیت پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہر مشرک کو مارنے کی بات قرآن مجید میں نہیں ہو رہی۔ ایک مشرک اگر پناہ مانگتا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 61 اور 62 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پوری قوم پناہ مانگ لے تو کیا کریں گے؟ اب وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر پوری قوم تمہارے پاس امن کے لیے مانگے تو کہو فَاجْنَحْ لَهَا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے پوروں کو امن دینا فرض ہے۔ اس سے زیادہ امن کی بات انسان کو دماغ میں آ سکتا ہے؟ ارے یہ لوگ پناہ پناہ کہہ کر امن امن کہہ کر ہو سکتا اندر گھس کر ہماری صفوں میں چھرا گھونپیں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، کانسپریسی کریں گے، سازش کریں گے، کہ انسان کو دماغ میں آ سکتا خیال۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ گھس کر تمہیں دھوکہ دیں گے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارا کام ہے بس پناہ دینا۔ دنیا کا وہ کون سا قانون ہے جو اتنے زیادہ امن کی بات کرتا ہے؟ یعنی آؤٹ آف کانٹیکس قرآن مجید کی آیتوں کو اگر کانٹیکس میں پڑھا جائے تو ایسے غلط فہمیاں ہوتی نہیں ہیں۔ یہ میڈیا کے بعد گوشے آؤٹ آف کانٹیکس اس لیے کرتے ہیں تاکہ ٹاپک کو ہارڈ بنایا جائے، اپنے تھوڑے سے پیسوں کو بنانے کے لیے معصوموں کی جان کو لے لینا دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی شریف انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا ٹاپک تلبیسات، قرآن میں بھی آپ نے کہا نا میں نے تلبیس، تلبیس کا مطلب ہے کہ to malign and give wrong interpretation, misinterpreting of Islam، یعنی اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرنا، اسلام کے تعلیمات کو اپنے حساب سے پیش کر لینا۔ کوئی بھی آیت لیتے ہیں اپنے طرف سے اس کے اندر معنی ملا دیتے ہیں، اس معنی کو پھیلا دیتے ہیں، نتیجے میں غلط فہمیاں پھیل جاتی، اس کو کہتے ہیں مس انٹرپریٹیشن، تلبیسات۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جو یہودی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں، وہ بھی یہ تلبیس کا کام کیا کرتے تھے؟ تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا ایک ورڈ لے لیے، الجہاد، موسٹ کامن وانٹیڈ ورڈ اور سب سے زیادہ ڈراؤنی ورڈ، کئی لوگوں کے نیند حرام کیے جانے والا ورڈ۔ میڈیا کے بعد گوشوں نے اس کو ایسے پیش کیا کہ لوگ پہلے شیطان سے اور ڈراکولا سے ڈرتے تھے، اب جہاد کے ورڈ سے اٹھا ڈرتے، اتنا زیادہ پیش کیا گیا، کیونکہ جہاد دراصل دہشت گردی کے خاتمے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ہی دہشت گرد بنا دیا، یہ ورڈ کو ہی دہشت گردی کا ذریعہ بنا دیا۔ جہاد کے بارے میں ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے 90% میگزین اور اخباروں کے اندر جہاد کا ترجمہ کیا دیتے ہیں؟ دا ہولی وار۔ جب اکثر ایڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں جانے یا انجانے میں ہولی وار، دا ہولی وار، ہولی وار کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوتا ہے الحرب المقدسۃ، مقدس جنگ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الحرب المقدسہ استعمال نہیں کیا، الجہاد استعمال کیا۔ لوگ کہتے ہیں جہاد کا مطلب یہ ہے پورے غیر مسلموں کو مار دینا، دنیا میں صرف مسلمان رہ جانا تاکہ سکون سے حکومت چلے۔ جہاد کا معنی یہ ہے نہیں، جہاد کا معنی غیر مسلم کو مار دینا، جہاد کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جہاد کا معنی آپ کے حساب سے کیا ہے؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بیسٹ ڈیفینیشن دیتے ہوئے کہا جہاد کا مطلب یہ ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا، چاہے ظالم مسلمان ہو چاہے ظالم غیر مسلم ہو۔ جہاد کا معنی کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ الجہاد مطلب یہ غیر مسلموں کو مار دینا، بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے جہاد مسلمانوں کے خلاف کیا، کہا واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور قتال کروں گا، جہاد بالسیف کروں گا ہر اس شخص کے خلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور آج زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلم؟ زکوٰۃ تو مسلمان دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ مسلمان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاد اعلان ہے انصاف دلانے کا، جہاد اعلان ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا،
جہاد اعلان ہے مظلومیت کے خاتمے کا، جہاد اعلان ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ جہاد کا مطلب غیر مسلم کو مارنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے، وہ چاہے ظالم مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو معاشرے کے امن کو درہم برہم کرتا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ ہے جہاد۔ اور کہتے ہیں نہیں، جہاد کے اندر طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ طاقت کا استعمال ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دنیا کے سارے حکومتیں، خاص طور سے UN کہتی ہے ہمارے پاس پیس کیپنگ فورس پائی جاتی ہے۔ پیس کیپنگ فورس کا مطلب کیا ہے؟ امن کو برقرار رکھنے کی ہمارے پاس ایک فوج ہے کرے، مطلب امن کو برقرار رہنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک پولیس اسٹیشن اپنے پاس رکھتا ہے، کوئی بھی نرمی سے سمجھائے تو نہیں سمجھے گا، تو ایسے وقت پر اس کو پولیس اسٹیشن کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، طاقت کا استعمال امن کے قائم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے جب بھی طاقت کا استعمال کیا تو امن قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اگر کوئی مسلمان اپنے طور پر اس کی کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو مسلمان کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ The best way to understand any religion to read their religious scriptures not looking at their follower, because many follower they do not follow properly their religion, and many time it's happen many follower themselves they do not know about their religious scripture۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کو کسی بھی فالوور کو دیکھ کر ریلیجن کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں ہٹلر کو دیکھ کر کہوں کہ یہ ہے عیسائیت تو لوگ کہیں گے نہیں، عیسائیت کو پڑھنے کا طریقہ ہٹلر کو دیکھ کر مت پڑھیے آپ، بلکہ آپ بائبل کو دیکھ کر پڑھیے۔ اگر میں ویرپن کو دیکھ کر کہوں یہ ہے ہندوازم تو لوگ کہیں گے نہیں، ویرپن صاحب کو آپ مت دیکھیے، ان کی مذہبی کتابیں پڑھیے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر تاریخ میں کسی مسلمان بادشاہ کی تاریخ کو سامنے پڑھ کر کہیں گے کہ یہ اسلام ہے تو ہم بھی کہیں گے آپ مسلم کو مت دیکھیے، اسلام کو پڑھنا ہے تو قرآن مجید اور صحیح احادیث کو دیکھیے۔ تو دوسرا جو طریقہ آتا ہے الجہاد، ایک پک کیا انہوں نے، تیسرا طریقہ کیا؟ تلبیس، مس انٹرپریٹیشن۔ جہاد کا ورڈ لیتے ہیں ہولی وار، اس کا مطلب ہے غیر مسلموں کو مار دینا، اس کا مطلب ہے مسلمان غیر مسلموں کو مار دیتے ہیں۔ یہ ترجمے نکال کر الجہاد کے بہترین مقدس معنی کو پامال کیا جا رہا ہے، جبکہ الجہاد وہ سولوشن ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں ہمیشہ قائم ہوا۔ ویکیپیڈیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 90 سال کے اندر، کہتے ہیں کہ 100 سال کے اندر، 90 سے لے کر 100 سال کے عرصے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 90 سے 100 سال کے ایریے میں مسلمان 3 بر اعظموں کے حاکم بن چکے تھے، جبکہ 1492 میں امریکہ دریافت ہوا۔ 500 سال ہو چکے ہیں، ایک بر اعظم کو بھی ابھی امریکہ پار نہیں کرا، لیکن الحمدللہ ہمارے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ اور ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تاریخ کا وہ سب سے بہترین زمانہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں پایا جاتا۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھی۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر کوئی شخصیت کو پڑھنا ہی ہے آپ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اور اسلام اگر پڑھنا ہے تو قرآن، صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے تلبیس کاری سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جہاد کا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جہاد کا معنی مارنا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں، قرآن سے ثابت کیجیے۔ چلیے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کا معنی صرف مارنا ہی آتا ہے، سمجھانا نہیں آتا، جہاد کے اندر صرف لڑنا ہی معنی نکلتا ہے، آپ قرآن سے ثابت کیجئے۔ چیلنج، ٹھیک ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے ہندو بھائی، بہت سارے کرسچن میڈیا میں آ کر چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان کا بچہ جو اٹھ کر ہمیں